بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مختلف علماء کے مطابق 8، 9، 12 اور 17 ربیع الاول ایک عام الفیل بیان کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اجماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ عیسوی سال کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے۔ جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اس وقت قمری مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ تو تھے، لیکن سالوں کی اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا۔ چونکہ اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا، لہٰذا کسی بھی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا کہ فلاں واقعہ کے اتنے عرصہ بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیلوں کے لشکر کے ہاتھوں ابرہا اور اس کے لشکر کی تباہی و بربادی ہوئی۔ علماء کے مطابق اس واقعہ کے 45 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہجری سال کا آغاز کس طرح ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کی دعوت پر تمام صحابہ اکرام 30 جمادی الثانی 17 ہجری بروز جمعرات مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ آپ نے اسلامی تاریخ و سن کی اہمیت پر ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کی تاریخیں مشہور و معروف تھیں۔ قمری تاریخ یعنی چاند کے حساب سے تاریخ دیکھنا، عیسوی تاریخ جس کو انگریزی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ عبرانی جو کہ یہودیوں کی تاریخ ہے، اور تاریخ جولیانی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلامی سال چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شروع ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس طریقہ میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت بنتی ہے، کیونکہ ان کے سال کی ابتدا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی، اس دن سے تاریخ اسلام کی ابتدا ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت کا ابتدائی زمانہ اسلام و مسلمانوں پر ظلم و ناانصافی کا زمانہ تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس رائے کو بھی رد فرما دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے لیے حادثہ کبریٰ اور نقصان عظیم تھا، اس سے تاریخ اسلامی کی ابتدا مناسب نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے خود فرمایا کہ تاریخ اسلامی کی ابتدا ہجرت سے شروع ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کو فتوحات ملیں۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کس مہینے سے ہو؟ بعض نے کہا کہ رمضان سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، اسی مہینہ سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضور اکرم نے ربیع الاول کے مہینہ میں ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت کا ارادہ ماہ محرم ہی میں کر چکے تھے، اس لیے اسلامی تاریخ کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہونی چاہیے۔ لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہونا طے پا گیا۔ چنانچہ اس طرح اسلامی سال کو ہجری سال کا نام دیا گیا اور اس کو اردو میں ہ سے اور انگلش میں AH سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ اور آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ بنت وہب تھا۔ حضور اکرم کی ولادت سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا تھا اور آپ ابھی 6 سال کے تھے کہ آپ کی والدہ حضرت آمنہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اس کے بعد 8 سال کی عمر تک آپ کی پرورش آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے کی۔ 8 سال کی عمر میں آپ کے سر سے دادا کا سایہ بھی چھن گیا اور پھر 8 سال کی عمر سے لے کر جوانی تک آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کے زیر کفالت رہے۔ جس رات آپ دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات دنیا کو دکھائے۔ فارس کا آتش کدہ جس میں 1000 سال سے آگ روشن تھی اور فارسی اس آگ کی پوجا کرتے تھے، وہ اچانک بجھ گئی۔ کسریٰ کا محل 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا اور 14 کنگرے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے۔
دریائے ساوا جو صدیوں سے خشک پڑا تھا اس میں پانی جاری ہو گیا، اور دریائے سماوا جس میں ہمیشہ سے پانی جاری تھا ایک مرتبہ اس میں پانی خشک ہو گیا۔ جتنے بھی دنیا میں بتکدے تھے ان میں موجود بت منہ کے بل زمین پر گر گئے، اور دنیا میں جتنے بھی بادشاہوں کے تخت تھے وہ پائے ٹوٹنے کی وجہ سے زمین پر آ کر گر گئے۔ جتنے بھی ساحر، جادوگر، کاہن اور منجم تھے ان کا علم جواب دے گیا تھا۔ زبان سے غیب کی خبریں بتانے والے ایک رات کے لیے گونگے ہو گئے تھے، خاص طور پر وہ کاہن جن کے ہمزاد آسمانوں سے ان کے لیے خبریں لاتے تھے، ان کی اور ان کے ہمزاد کی ملاقات کا سلسلہ ختم ہو گیا تھا۔ مکے کی سرزمین سے ایک ایسا نور ظاہر ہوا جس کی روشنی اتنی دور تک تھی کہ مکے کے لوگوں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات کا اپنی آنکھوں سے جائزہ لیا، اور ساری رات ستارے اس کثرت کے ساتھ ٹوٹ کر گرے کہ لوگ پریشان ہو کر ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے کہ آج کی رات کیا واقعہ پیش آیا ہے۔ عمر بن امیہ جو ایک مشہور کاہن تھا، اس سے لوگوں نے پوچھا کہ یہ ستارے مسلسل کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ اس نے کہا، وہ مشہور ستارے جن کی مدد سے لوگ راستہ معلوم کرتے ہیں، گرمی اور سردی کے حالات پتہ چلتے ہیں، جا کر دیکھو، اگر وہ ستارے ٹوٹے ہیں تو سمجھ لینا کہ یہ رات اس کائنات کی آخری رات ہے، کیونکہ یہ قیامت کی نشانی ہے، اور اگر وہ ستارے اپنی جگہ پر باقی ہیں اور دوسرے ستارے ٹوٹ رہے ہیں تو سمجھ لینا کہ آج دنیا میں کوئی بہت عجیب و غریب واقعہ پیش آیا ہے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ وہ مشہور ستارے اپنی جگہ پر قائم ہیں تو انہیں یقین ہو گیا کہ آج کی رات کوئی نہ کوئی عظیم واقعہ پیش آیا ہے۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آسمان سے ملائکہ کی ٹولیاں تسبیح و تقدیس کے گیت گاتی ہوئی زمین کی جانب آ رہی تھیں۔ ان غیر معمولی واقعات کو دیکھ کر جہاں انسان حیران تھے، وہاں شیطان بھی پریشانی اور حیرت میں مبتلا تھا۔ اس نے اپنے چیلوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ پتہ کرو ماجرا کیا ہے۔ شیطان کے چیلوں نے ساری دنیا گھومی اور صبح کے وقت ناکام واپس لوٹے، اور شیطان کو بتایا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ اس کے بعد شیطان نے خود نکلنے کا فیصلہ کیا اور سوچا کہ آسمان پر جا کر دیکھتا ہوں کہ فرشتوں میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس وقت شیطان کو چوتھے آسمان تک کی رسائی حاصل تھی، لیکن آج چوتھا آسمان تو کیا، پہلے آسمان پر ہی فرشتوں نے اسے روک لیا اور آتشی ہتھیاروں سے اسے بھگا دیا۔ اس کے بعد شیطان زمین کی سیر کے لیے نکلا اور حرم کی سرزمین میں داخل ہونے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی فرشتوں نے اسے روک لیا۔ اس کے بعد وہ مکے کی پچھلی جانب جبل نور پر پہنچا جہاں غار حرا ہے، اور جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو ایک چھوٹی سی چڑیا کے روپ میں تبدیل کیا اور پھر حرم میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ اس مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اسے پہچان لیا اور اسے وہاں سے بھگا دیا۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، آج کون سا ایسا واقعہ پیش آیا ہے کہ مجھے آسمانوں پر جانے سے بھی روک دیا گیا اور اب ایک چڑیا کے روپ میں بھی حرم میں داخل نہیں ہونے دیا گیا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آج انتہائی مقدس رات ہے، آج سرکار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات ہے، ان کی ولادت ہونے والی ہے، اس لیے تجھے اس مقام پر داخلے سے روک دیا گیا ہے۔ شیطان نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل، یہ تو بتا دو کہ اس پیدا ہونے والے بچے پر میرا کوئی بس چلے گا کہ نہیں، میں انہیں بہکا سکوں گا کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس نور پر تمہارا کوئی بس نہیں چلے گا۔ پھر شیطان نے پوچھا کہ اے جبرائیل، کیا ان کا کلمہ پڑھنے والے میرے بہکاوے میں آ جائیں گے کہ نہیں؟ حضرت جبرائیل نے کہا، اے شیطان، رسول تو رسول، ان کے کلمہ پڑھنے والے پر بھی تمہارا بس نہیں چلے گا جب تک کہ اس کے دل میں اس دنیا کی محبت نہ پیدا ہو جائے۔ جب دنیا کی محبت پیدا ہو گئی تو شیطان اس کو اپنا غلام بنا لے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ جناب آمنہ کہتی ہیں کہ دوران حمل مجھے کبھی کوئی گرانی یا تکلیف محسوس نہیں ہوئی، اور نہ کبھی کوئی ایسا احساس ہوا جو پہلے بچے کی ولادت کے وقت عرب کی عام عورتیں بیان کیا کرتی تھیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اور فاطمہ بنت اسد کمرے میں بیٹھی تھیں کہ اچانک کمرے کی روشنی میں اضافہ ہونے لگا اور ایسا لگا کہ یہ کمرہ آنکھوں سے پوشیدہ ہوتا جا رہا ہے۔ جناب فاطمہ بنت اسد یہ منظر دیکھ کر گھبرا گئیں، اپنی جگہ سے اٹھیں کہ گھر کے مردوں کو جا کر بتائیں۔
حضرت ابو طالب کو آواز دی اور جو دیکھا تھا وہ بیان کیا۔